الرحمن الرحیم۔ اور میں بہت ہی یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس پورے مجمع سے اور مجھ سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے۔ اسی پاکستان میں ہمارے پاکستان میں پنجاب میں علماء بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا اور ایک کتاب پر تبصرہ ہو رہا تھا جس میں 2 شیعہ عالم تھے اور باقی کوئی 14-15 غیر شیعہ عالم تھے، اور اس اجلاس کے اندر ایک کتاب پہ تبصرہ تھا اور کتاب تھی حضرت ابو طالب کے ایمان۔ تو تبصرہ کرنے والے جب اپنے اپنے مائک کے اوپر بات کر رہے تھے تو کوئی چوتھا بندہ تھا جس نے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں منفی بات کی۔ تو ایک بزرگ عالم دین کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ سنی بزرگ عالم دین بڑھاپے کی وجہ سے ٹیک لگائے ہوئے کم پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب چوتھے بندے نے اس طرح کی بات کی تو ان کی جو عصا تھی، ان کی جو ڈنڈی تھی، وہ انہیں زور سے زمین پہ ماری اور پیر سیدھے کرتے ہوئے سنبھل کے بیٹھے اور کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تمہاری باتوں سے نبی کو اذیت ہو رہی ہے۔ خبردار ابو طالب کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرو، اگر تم مثبت باتیں نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کرو۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو طالب اور سیدہ زہرا یہ 2 نبی کے حمایتی، بلکہ میں تو یوں کہہ دوں کہ تھے تو سسر اور بہو۔ حضرت ابو طالب سسر، سیدہ زہرا بہو، تھے تو سسر اور بہو، مگر لگتا ایسا ہے جیسے ہو بہو تھے۔ لگتا ایسا ہے جیسے دونوں کا کردار ایک ہی ہے۔ جو کام سیدہ کا ہے وہی ابو طالب کا ہے، جو کام ابو طالب کا ہے وہی سیدہ کا ہے۔ انہوں نے دعوت ذوالعشیرہ ہی نہیں بلکہ 10 جگہ 85 جگہ سرکار کی حمایت کی، اور جناب زہرا میدان مباہلہ میں آئیں، وہاں مباہلہ میں نبوت اور عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے آئیں، اور یہاں فدق لینے کے لیے جب گئیں تو امامت کے تحفظ کے لیے گئیں۔ سیدہ کا کام بھی تحفظ ہے، اور اب قیامت تک سیدہ کے نام پہ ہی دین بچے گا۔ سیدہ کے بچے دین بچائیں گے، امام حسین سے لے کر امام زمانہ تک سیدہ کے بچے ہیں جو دین کے محافظ ہیں۔ میری بیوی نے، بلکہ میں کہہ دوں ابو طالب کے پوتے ہیں اور سیدہ کے بچے ہیں جو قیامت تک اللہ کا دین بچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ سب کا عقیدہ ہے نا سنی شیعہ کا کہ امام مہدی جناب زہرا کی اولاد میں سے، سب کا عقیدہ ہے کہ امام آخری وقت میں جب آئیں گے کائنات کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، وہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ تو پہلا امام بھی اور آخری امام بھی سیدہ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ نظام تحفظ دین ہے۔ میرے بچوں، جوانوں، عزیزوں، بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے، مجالس میں سستی نہ کرو۔ یہ سیدہ کی آرزو ہے جسے مجلس اعزا کہتے ہیں۔ یہ جب آپ اور ہم اس انداز سے بیٹھتے ہیں، یہ پورا کوچہ ہے آخر تک جہاں تک قناعت ہے، مسلسل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ تنگ پڑ گئی ہے، جو مجھے نظر نہیں آ رہے دائیں بائیں، ان کی تعداد کچھ عقب میں ہوں گے، کچھ گھروں میں ہیں، ان کی تعداد کبھی کوتاہی نہیں کرو مجلس کرنے میں۔ اور میں اپنے ان بھائیوں کو دعا دوں گا کہ گھر میں مجلس ضرور کرو، کیونکہ گھر کی مجلس جناب زینب کی آرزو ہے۔ مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کی مجلس کروں۔ میرے عزیزو، عشرہ مسلسل مجلسیں ممکن ہیں آسان نہ ہو گھروں میں کرنا، مگر ایام اعظم میں سال بھر میں ایک مرتبہ چاہے 5 عزاداروں کو بلا کر، ایک مرثیہ پڑھ کر، ایک نوحہ پڑھ کر مجلس مکمل کر لیں، مگر اپنے گھر میں مجلس ضرور کریں۔ اجرکم اللہ۔ جب گھر میں مجلس ہوتی ہے نا تو یہ مجلس، یہ آواز جناب زینب کی آرزو ہے۔ اللہ نے ہمیں گھر دیے ہی اس لیے کہ اس میں حسین کا ذکر ہو۔ بڑی قسمت ہے ان لوگوں کی جو اپنے گھروں میں عزا خانے بناتے ہیں، کچھ نہیں ایک مجلس ضرور اپنے گھر میں کرتے ہیں۔ فرماتی ہیں مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں۔ میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے
کہ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ بی بی مطالبات رکھ رہی ہیں، شام سے رہائی پا رہی ہیں، جانا چاہتی ہیں مگر جانے کا دل نہیں ہے، اس لیے کہ سکینہ زندان شام میں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ ڈوائے۔ بی بی جانا چاہتی ہیں مگر دل جناب زینب کا شام میں ہی ہے۔ فرمایا میرے 3 مطالبے ہیں، میرا پہلا مطالبہ یہ ہے مجھے گھر چاہیے، دوسرا مطالبہ یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں رستوں سے آشنا کوئی شخص دیا جائے جو ہمیں مدینہ تک پہنچا کے آئے۔ یزید نے کہا اے علی بن الحسین، میں بشیر ابن جزلم، اس کا باپ بھی آپ کا چاہنے والا تھا، آپ کے بابا آپ کے دادا کا چاہنے والا تھا، خود بشیر ابن جزلم بھی آپ کا چاہنے والا ہے، اسے میں آپ کے ہمراہ کروں گا، وہ رستوں کو خوب جانتا ہے، وہ آپ کو مدینہ پہنچائے گا۔ 2 اور مطالبات میں ایک مان لیتا ہوں، ایک گھر دے دیتا ہوں جہاں آپ چاہیں جتنا رکیں اور حسین کا ذکر کریں، اور ایک مطالبہ تو آپ کا میں مان نہیں سکتا، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ تبرکات واپس کیے جائیں۔ سخت جملہ ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، کیا غربت ہے اہل بیت کی، کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، آپ رقم بتا دیجئے میں پیسے دینے کو تیار ہوں، میں ان چیزوں کی رقم دینے کو تیار ہوں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا تھا؟ تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو زینب کے سر سے اتاری گئی؟ اجرکم اللہ۔ ایک گھر ہوا جس میں میری بیوی نے 10 دن تک عزاداری کی، پورا عشرہ کیا جناب زینب نے شام میں، اور شام کے دیہات کی گھر گھر کی عورتوں تک حسین پہنچایا، امام حسین کا پیغام پہنچایا۔ 10 دن عزاداری کی اور پھر 10ویں دن اور آخری دنوں میں تبرکات آنا شروع ہوئے۔ سر آئے شہداء کے، وہ منظر بڑا سخت تھا جب شہداء کے سر آ رہے تھے۔ جناب عباس کا سر آیا، جناب عباس کی زوجہ بی بی لبابہ، جناب عباس کی بہن جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رقیہ، اللہ آپ کو لاہور لے جائے جناب رقیہ کے مزار پر، جس بی بی نے مولا علی کی بیٹی کا مزار ہے، حضرت مسلم کی زوجہ کا مزار ہے، حضرت عباس کی بہن کا مزار ہے۔ یہ جو لاہور میں بی بی پاک دامنہ کا مزار ہے، یہ بی بی رقیہ بنت علی ہے جی۔ 2015 میں حرم امام رضا نے تحریر لکھ کے دی ہے، تصدیق کی ہے کہ یہ علی کی بیٹی کا مزار ہے۔ آباء و اجداد سے تو ہم سنتے آ رہے تھے، مگر مستند ادارے بھی تو بات کریں نا۔ مستند اداروں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہ مولا علی کی بیٹی ہیں، حضرت مسلم کی زوجہ ہیں، حضرت عباس کی بہن ہیں، انہوں نے کربلا میں سب کچھ دیکھا ہے۔ کربلا میں یہ بی بی اسیر ہو گئی تھی، حضرت مختار سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا ہم ایک ایسی جگہ بھیج دو جہاں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں۔ حضرت مختار نے مکران کے ساحل پر 30 بیویاں تھیں جن میں ایک بی بی رقیہ بھی تھی، مکران کے ساحل تک کشتیوں کے ذریعے سے ان بیویوں کو پہنچایا تھا۔ مثلا یہ جو جسے آج گوادر کہتے ہیں آپ، جہاں یہ کراچی کا ساحل اور گوادر کا ساحل، ان علاقوں میں ان بیویوں کو پہنچایا۔ یہ یہاں اتری اور یہ ساحل ہو کر سندھ میں آئی۔ سندھ اس وقت تک ملتان اور لاہور تک تھا۔ یہ علی زادیاں کہاں کہاں گئی ہیں، یہاں تو ان کی زبان بولنے والے بھی نہیں تھے۔ کیا ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ؟ کہاں مدینہ، کہاں لاہور؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ یہ بی بی رقیہ، یہ ساری بہنیں زوجہ حضرت عباس کی، حضرت عباس کے سر کا استقبال کیا۔ حضرت عباس کا نوحہ پڑھا گیا، ابھی نوحہ ہو رہا تھا کہ پھر ایک اور سر آیا، وہ قاسم کا سر تھا۔ اجرکم اللہ۔ تو جناب ام فروا آگے بڑھی، اپنے بچے کا سر اپنی گود میں لیا، پیشانی کا بوسہ دیا، لبوں پہ لب رکھے
اور ایک جملہ کہا ہے میرے لال تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. ابھی جناب قاسم کا ماتم ہو رہا تھا تو رونے والوں ایک سر آیا جو عباس علمدار کے بھائی حضرت جعفر کا سر آیا, پھر دوسرے بھائی اون کا سر آیا, پھر تیسرے بھائی حضرت عثمان کا سر آیا. سارے بھائیوں کے سر آئے, سروں پہ سر آ رہے ہیں, مگر ایک سر کے آنے پر ایسا ماتم ہوا کہ جو ماتم بیویوں کے درمیان سب سے بلند ماتم تھا وہ علی اکبر کا سر تھا. سنیں گے عزیزانو, پھر ایک وقت ایسا آیا کہ دو سروں کو لا کے رکھ دیا گیا. بیویاں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی, مگر ان سروں کو گود میں لینے کے لیے کوئی بیوی آگے نہیں بڑھی. تو شام کے دیہات کی ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا شاید ان بچوں کی ماں مر گئی ہے, شاید ان بچوں کا کوئی وارث نہیں ہے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا, آواز دے کر کہا ان بچوں کی ماں زینب ابھی زندہ ہے, مگر زینب نے انہیں اپنے بھائی پہ قربان کر دیا. اجر و کمال اللہ. اس انداز سے جناب زینب حوصلہ دیتی تھی بیویوں کو, حوصلہ دیتی تھی کہ زینب کو بھی تو دیکھو, زینب کے بھی تو بچے مارے گئے ہیں. بیوی اس طرح کا انداز اپناتی تھی تاکہ جناب ام لیلا کے لیے سہارا بنے, جناب ام رباب کے لیے سہارا بنے. بہت رو لیے, گریا ہو گیا. اچانک آواز دی گئی حسین کا سر آ رہا ہے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. جیسے ہی امام حسین کا سر آیا ہر بیوی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی. سب نے بے ساختہ کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام حسین کے سر آنے پر جو گریا ہوا ہے, کوئی لپٹ کے کہتا تھا مولا, کوئی لپٹ کے کہتا تھا بھائی. بہت دیر امام حسین کا ماتم ہوا, پھر ایک گٹری لا کے رکھی گئی. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اللہ اس آبادی پہ رحم نازل فرمائے. ایک گٹری لا کے رکھی گئی. جناب زینب نے گٹری کھولی تو اس میں کچھ چادریں تھیں, کچھ زیورات تھے. جناب زینب نے ایک چادر کو غور سے دیکھ کر آواز دی بہن ام کلثوم تمہاری چادر آ گئی ہے. پھر ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام فروا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. سنیں گے دادا, ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی ہے. دادا سخت منظر تھا جب چھوٹی سی چادر پہ لگا. جناب زینب نے وہ چھوٹی چادر اٹھائی اور بڑھی ہے اس قبر کی طرف جو سکینہ کی قبر ہے, اور قبر سکینہ پہ چادر کو پھیلا دیا. آواز دے کر کہا سکینہ اٹھو تمہاری چادر بھی آ گئی. اجر و کمال اللہ. مجلس مکمل ہو گئی, مگر میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایک منزل اور آ گیا. یہ ایام عزا کا اختتام ہے, نہیں معلوم آئندہ سال یہ دن ہماری قسمت میں ہے یا نہیں. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے مولا کا تذکرہ اور کر لیں. قافلہ تیار ہوا, قافلہ تیار ہوا. جناب زینب نے دیکھا کہ محملوں پہ رنگین پردے لگے ہوئے ہیں, ہماریوں پر رنگین پردے لگے ہوئے ہیں. فرمایا زین العابدین میں ان ہماریوں میں نہیں بیٹھوں گی. زین العابدین اجعلوها سودا حتی یعلم الناس نحن فی عطاء اولاد زہرا. اے زین العابدین نے کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ. یہ جو ہماریوں پر پردے لگے ہوئے ہیں انہیں ہٹوا کر کالے کپڑے لگواؤ تاکہ جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے ازرار جا رہے ہیں. محملیں آمادہ ہوئیں, بیویوں کو بٹھایا جانے لگا. جناب امام سجاد نے پوچھا وہ بھی اماں زینب کیا ساری بیویاں بیٹھ گئیں؟ بی بی زینب نے روتے ہوئے فرمایا بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. اجر و کمال اللہ. جو اب تک نہیں رویا ہے وہ مولا سے آنسو مانگے, اللہ سے کہے کہ یا اللہ مجھے ایک قطرہ عشق دے دے حسین کے نام. جناب زینب نے فرمایا اے زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہی. امام سجاد نے فرمایا وہ بھی اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے, مگر میرے ساتھ آئیے, میرے ساتھ چلیے. اب آگے آگے امام سجاد, پیچھے پیچھے بیویاں جا رہی ہیں. امام سجاد نے رخ موڑا زندان شام کی طرف. 2 قدم اور آگے بڑھے تو زندان شام میں کیا منظر دیکھا, جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگائے ہوئے ہے. ایسے جناب رباب نے قبر سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ جیسے کوئی ماں لوریاں سنا رہی ہو آہستہ آہستہ بول رہی ہے سکینہ اٹھو, قافلہ تیار ہو گیا. بیویاں محملوں میں بیٹھ رہی ہیں, چلو مدینے چلتے ہیں. جناب زینب کی آواز آئی بھابھی چلیے. کہا زینب میرا مدینہ
جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے برابر میں بیٹھتا ہے نا اور آہستہ سے کہا ماں میں زین العابدین ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اٹھ جائیے۔ حکم امام تھا، حکم امام تھا، جناب رباب نے قبر چھوڑ دی، آ کر بیٹھ تو گئی محمل میں مگر اپنا رخ قبر کی طرف کیے بیٹھی۔ شام کے دیہات کی عورتوں نے الوداع کہنا شروع کیا۔ جناب زینب نے محمل کا پردہ ہٹا کر کہا اے شام کی عورتوں مجھ پر ایک احسان کرو گی؟ ساری عورتوں نے کبھی بھی حکم کریں گی، اشارہ کر کے کہا ہماری سکینہ کو اکیلا نہ چھوڑنا، اللہ آپ کو شام لے جائے جناب سکینہ کی زیارت کے لیے۔ آپ جالی سے جب قبر کو دیکھیں نا تو اب کی دفعہ جائیں تو دیکھیے گا کہ آج بھی شام کے دیہات کی وہ عورتیں جن کی بڑی عورتوں کو، جن کے آباء و اجداد کو جناب زینب نے کہا تھا نا ہماری سکینہ کا خیال رکھنا، انہی کی نسل کی عورتیں، انہی بزرگوں کی نسل کی عورتیں آج بھی شام کی دیہات کی عورتیں سکینہ بی بی کی قبر پہ کھلونے چڑھاتی ہیں، کھلونے لا کے ڈالتی ہیں اور ایک نوحہ پڑھتی ہیں تمہاری پھوپھی سے وعدہ کیا تھا ہم تمہاری قبر پہ آتے رہیں گے، تم اسے اپنا وطن سمجھنا، تم غریب نہیں ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین جن کے نام لیے ان کی مغفرت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔